السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار نئی مگر اہم شخصیت کو مدعو کرتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں جس سے ہم بھی مستفید ہوتے ہیں، آپ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ آج ہم نے انتہائی اہم شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ وہ اپنی شخصیت کے اندر خود ہی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، ایک بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ اگر بات کریں سیاست کی تو منفرد مقام رکھتے ہیں، بات کریں اگر کرکٹ کی تو ان کا ایک اپنا مقام ہے، بات کریں اگر درس و تدریس کی تو وہاں بھی ان کا ایک نمایاں کردار ہے، بات کریں اگر مضمون نویسی کی تو ان میں بھی ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، تیسری مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، بانی رکن میں سے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو بنیادی ارکان تھے ان میں سے ان کا شمار ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، میری مراد تاج حیدر صاحب ہیں۔ ویلکم سر، لیکن اتنی تعریف جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ سر آپ نے وقت دیا ہمیں، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ تاج حیدر صاحب ڈرامہ نویسی، کرکٹ، درس و تدریس، سیاست، ہر جگہ آپ نے نمایاں مقام پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا راز ایسی ساری چیزیں آپ میں سمو گئی ہیں؟ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ یہ نوجوان جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی شاید فائدہ مند ثابت ہو، جو کام بھی کر رہے ہیں اسے فوکس کر کے، یعنی توجہ تمام طور پر اسی پہ اگر مرکوز رہے اور اس میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو اونچا رکھا جائے اور ایک سیکھنے کا عمل جاری رکھا جائے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ یعنی اگر میں سکندر بخت کے ساتھ بیٹھا ہوں یا ظہیر عباس کے ساتھ، یا جو ہماری بچپن کی ٹیم تھی مشتاق صادق یہ لوگ، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، حنیف بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو وہ کیچ پکڑتے میں بال پہ نظر رکھو، تو وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بعد کیچ ڈراپ نہیں ہوتے۔ تو کیا آدمی اگر سیکھتا رہے تو کچھ نہ کچھ وہ ہو جاتا ہے۔ یا اگر آرٹسٹ ہیں تو میں جمیل نقش یا صادقہ ان کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں، انہیں کام کرتے دیکھ رہا ہوں، تو یہ بہت کچھ آدمی لے کے اٹھتا ہے۔ اور وہی ہے کہ آدمی کی صحبت ٹھیک ہو، جو اپنے لائن میں بالکل اول مقام پہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو سیکھتا ہے آدمی۔ وہ ایک شعر ہے اپنے رومی کا کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، ہمہ آفتاب دیدم ہمہ آفتاب گویم، کہ میں نہ تو خود رات ہوں نہ رات کی پرستش کرتا ہوں کہ میں خوابوں کی باتیں کروں، میں نے تو ہمیشہ آفتاب دیکھے اور میں آفتاب جو ہے انہی کی بات کروں گا۔ تو وہی ہے کہ اگر ہمارے نوجوان، اگر ہم لوگ یہ خیال رکھیں کہ جہاں بھی بیٹھیں وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں اور اپنی توجہ مرکوز رکھیں کہ ایک بات اگر ہو رہی ہے، کیا گیا آپ کا اگر آپ گھنٹے پر خاموش بیٹھے کسی کی بات سنتے رہے اور اس میں سے کچھ لے کے آپ اٹھے۔ یہ جو ہے کہ بس میں بڑا ہوں اور میں سکھاؤں گا اوروں کو بجائے سیکھنے کے، نہیں، یہ چیز نہیں چلتی۔ اور اب ٹھیک ہے، میں اب 80 برس کا ہونے والا ہوں، لیکن مطالعہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور ہر کتاب کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے۔ آج بھی جاری ہے۔ ہاں، ہر چند کے اتنا وقت نہیں دے سکتا میں کہ جتنا دینا چاہیے واقعی مطالعے کو، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ہر چیز دے کے جاتی ہے۔ سر کیلکولس، او ڈی ای اور ادب، تینوں مختلف چیزیں، کیا کہنا ہے آپ نہیں، کا؟ مختلف نہیں ہے، یہ ایک قدر مشترک ہے، سر اور قدر مشترک صداقت ہے سر کہ آدمی جس لائن میں بھی جائے وہ سچائی ڈھونڈتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ خاص طور سے جو ریاضی ہے اس میں تو آپ بالکل جو ایسی سچائی کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، نہیں ہے۔ یعنی اب سب نے وہ تھیورم پڑھی ہوگی کہ ایک ٹرائنگل کے تینوں زاویوں کا مجموعہ جو ہے وہ 2 رائٹ اینگل ہوتا ہے۔ اسپیس میں اگر کسی بھی جگہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں وہ 2 رائٹ اینگل نہ ہو تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یعنی ایک ایسی صداقت کہ جو ہر جگہ جا کے اور آپ کو صحیح ہو،
اور جس میں شک کی گنجائش ہو تو نہیں، پھر اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پھر ریاضی کا جو ایک ڈسپلن ہے اس میں یہ ہے کہ علم ریاضی رک جاتا ہے کہیں آ کے، اور جہاں بھی وہ رکتا ہے تو ہم پھر دوسری میتھمیٹکس نکال لیتے ہیں۔ یعنی ارتھمیٹک رک گئی، ہم نے الجبرا نکال لیا، الجبرا رک گیا، ہم نے ماڈرن الجبرا نکال لیا۔ ہماری جو شروع کی ٹرائنگلس پہ تھیورم تھیں ان کی ایک لمٹ تھی، ہم نے ٹریگنومیٹری نکال لی۔ اسی طریقے سے ہم نے جس وقت کے اور گہرے گئے تو ہم نے کیلکولس نکال لیا۔ تو جہاں بھی آپ کہیں رکاوٹ آتی ہے تو بالکل ایک بڑھتے ہوئے دریا کی طرح آپ دوسرے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ whenever there is a block in mathematics you invent a new mathematics۔ میرے خیال سے یہ اپروچ بہتر ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ بانی رکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وین کیا اب بھی پیپلز پارٹی میں ہے؟ اگر ہے تو کتنے فیصد ہے؟ نہیں، دیکھیے جو ہمارے بنیادی اصول ہیں ان کو کس طریقے سے روبہ عمل لایا جائے، سیاست کا چیلنج یہ ہے سر کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، تو ہم کس طریقے سے کن حالات کے اندر کیا قدم اٹھائیں کہ جمہوریت کو ہم مستحکم کر سکیں۔ یا اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام کی مختلف تشریحات ہیں۔ ہماری تشریح اسلام کی جو ہے وہ ایک ترقی پسندانہ تشریح ہے۔ ہمارا اسلام اولیاء کا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کس طریقے سے یہ اسلام کے جس کا مرکز عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کے جو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، جو ہمیں آزادی اور حقوق کا درس دیتا ہے، جو ہمیں آپس میں انسانی بھائی چارے کا درس دیتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور جب بھی آپ اس بنیاد سے ہٹتے ہیں تو آپ دین سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے کہا کہ جی ہم اسلامی بینکنگ نکال رہے ہیں، لیکن غریب آدمی جو ہے وہ تو بینک میں آ نہیں سکتا، تو مساوات تو ختم ہو گئی نا۔ تو آپ اسلام ہمارا دین ہے، ہم اسی کو اور جو رجت پسندانہ تشریحات ہیں جو کہ ملوکیت کے دور میں آئی ہیں ان کو ہم رد کر کے، اور اس پہ سوشلزم ہماری سیاست ہے۔ جی ہاں، ہم نجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر کو ہم آگے لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ لیاقت علی خان نے PIDC بنائی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پبلک سیکٹر میں اتنے بڑے بڑے کارخانے بنائے، اور تمام کے ہیوی میکینیکل کامپلیکس، کامرا الیکٹریکل کامپلیکس، پاکستان اسٹیل مل۔ تو اس میں ہماری ترقی بھی ہوئی، ہماری پروڈکشن بھی بڑھی، اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پارٹی اسی طریقے سے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو ہم ہمیشہ آج بھی اس پہ یقین رکھتے عوام ہیں۔ کے پاس گئے، اور عوام کی تائید سے غلطیاں ہیں۔ اب میں بیچ میں بیٹھا ہوں تو مجھے کسی اور سے زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ صحافی ہیں بڑے سینئر، تو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، میں اندر سے دیکھ رہا ہوں، تو آپ کی نظر میں ضرور خامیاں ہیں، لیکن میں کیونکہ اندر بیٹھا ہوں تو نہ صرف آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میری نظر میں ہے، بلکہ جو آپ نہیں کہہ رہے وہ بھی میرے سامنے ہے، اور ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے یہ ہمیں سر بہت اچھی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی طرف۔ ویلکم بیک۔ تاج حیدر صاحب، نیوکلیئر پالیسی کی اگر بات کی جائے تو آپ اس کا حصہ رہے، آپ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ بتائیں کہ کتنا مشکل تھا اپنے ملک میں، اور کون سے وہ لوگ ہیں، کن لوگوں کو وہ کریڈٹ جاتا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو شملہ میں امن کا معاہدہ کر کے آئے تھے، وچ واز اے ہاربنجر آف پیس، جو کہ اور ان کا ایم یہی تھا کہ اس خطے کے اندر امن قائم ہو، کیونکہ تیسرے دنیا کے جو اتنے بھی ممالک ہیں ان کی ضرورت ہے امن۔ یہ سپر پاورز کی امن ضرورت نہیں ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ جنگ پہ چلتی ہے۔ ہمیں اگر اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں امن چاہیے۔ وہاں پہ پھر اندرا گاندھی نے دھماکہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم
اس کو ذرا سا ایک جنگی شیپ بھی دے. نہیں تو ہمارا جو کراچی کا ریئیکٹر تھا کنوک کا 130 میگا واٹ کا، وہ اپنے پرامن استعمال کے لیے تھا، اور میں موجود تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کو انوگریٹ کرنے کے لیے. اچھی بات یہ ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن نے جو تقریر ان کے لیے بھیجی تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، اور میرے ایک جاننے والے ہی وہ تقریر لے کے گئے تھے، اور پھر اس کے ریجیکشن ایٹامک ذوالفقار علی بھٹو ایکسٹرمپور بولے، اور انہوں نے کہا جو ان کا موضوع تھا سوشل امپورٹنس آف نیوکلیئر انرجی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹراٹسکی نے 1924 کے اندر انرجی کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا تھا، الیکٹریسٹی کو، کہ یہ بالکل جیسے ہوا ہے، پانی ہے، اسی طریقے سے فنڈامنٹل رائٹ الیکٹریسٹی ہے. اور اس کے بعد روس نے کتنی ترقی کی. اینڈ ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو میک electricity a fundamental right of every citizen of Pakistan. We have to light up every shop, every factory, every home in our country. Only then Pakistan shall progress. اور اس لیے نیوکلیئر انرجی کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو پروگریس کے راستے پر ڈالنے. اس کے بعد پھر وہ چیز آئی کہ دھماکہ انڈیا نے کیا، اور فیول ہمارا کنوک کا بند ہو گیا. پھر جو ہمارے یورینیم ڈپازٹس تھے ان پہ کام ہونا شروع ہوا، اور میں قدیر صاحب تو ہر چیز کو آرگنائز کر رہے تھے، اور قدیر صاحب کی سہولیت یہ تھی کہ مختلف ایک صلاحیت تھی کہ مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ جوڑنا اور سنکرونائز کرنا. اپنی اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، کوئی میکینیکل انجینئرنگ کا ہے، کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ کا ہے، کوئی میٹلز کے اندر کام کر رہا ہے. اس سب کو ملا کے یہ سینٹریفیوج جو ہے یہ ڈاکٹر امین صاحب کا کام ہے. اور وہ ایک لانڈری جو ہوتی ہے ہماری، جس میں کپڑے ہم لوگ دھوتے ہیں، لانڈری مشین، بیسک آئیڈیا وہاں سے آیا کہ جب اسے ہم تیزی سے گھماتے تھے تو کپڑے خشک ہو جاتے تھے. اب اس میں جو ہماری اور ہے اس میں U-235 بھی ہے، U-238 بھی ہے. تو آپ 30,000 RPM پہ جب اس کو فائن پاؤڈر کو گھماتے ہیں تو U-238 کنارے پہ ہو جاتا ہے، U-235. اور اسے اگر آپ بار بار کرتے رہیں تو آپ کو U-235 کی ایک ہائر پرسنٹیج، جس کو آپ کم پرسنٹیج کو آپ ریئیکٹر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پرسنٹیج کو بڑھاتے جائیں تو پھر وہ تاج حیدر صاحب، آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں. آج پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے کیا حاصل کیا ہے. جو سب سے بڑی چیز ہم نے حاصل کی ہے وہ ہے عوام کا سیاسی شعور. اور اس کا میں ہی نہیں بلکہ ہمارے مخالفین اور سب لوگ وہ تک کریڈٹ جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو احساس دیا کہ تمہارا ملک ہے، تم اس ملک کے مالک ہو، اور تم کو چلانا ہے ملک، اور اس ملک پہ وہ حکمرانی کرے گا جس کو تمہاری تائید حاصل ہوگی. اب یہ جو آیا پھر معاشی مساوات کا جو ان کا نظریہ تھا کہ ہاں جو ہماری جو معیشت ہے وہ سوشلزم پہ ہے اور ہم مساوات چاہتے ہیں. اس نے ایک چیز، اور اب بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا منیمم ویج ہم نے بڑھا کے سندھ کے اندر 25,000 کیا، کیونکہ جب تک آپ ویج نہیں بڑھاتے اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ جمہوریت کے بہت بڑے خواہاں تھے، آپ دائی تھے. کیا پاکستان میں کبھی سیاست صحیح معنوں میں جمہوریت رہی ہے یا اس کی نہ رہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان میں عدم مساوات ہے، پاکستان میں ظلم ہے، پاکستان میں ہر چیز، لیکن مجھے اس چیز کی پریشانی ہے. میں دیکھتا ہوں چیز کدھر سے کدھر جا رہی ہے. وہی جو کیلکولس میں کہتے ہیں نا کہ ڈیلٹا ایکس ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اور زیرو، چیز کہاں سے کہاں جا رہی ہے. جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ یہ عوام کا شعور ہے، سیاسی شعور. ہماری جمہوری جدوجہد نے عوام کو سیاسی شعور دیا ہے. اب انہیں دھوکہ دینا ناممکن ہے، وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کھیل ہو رہا ہے. دوسری جو بڑی چیز ہوئی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ہماری بی بی شہید کا ہے، بی بی صاحبہ شہید کا، کہ پاکستان کی عورتوں کو یہ حوصلہ ملا ان کی مثال دیکھ کے
کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہیں اور ان کو اپنا مستقبل بنانا ہے. اور ہماری بچیاں جو کہ صدیوں سے اپنے اپنے گھروں کے اندر قید تھیں، انہوں نے اپنے دروازے سے باہر قدم نکالا. عارف حسن کی ایک اسٹڈی ہے، کچھ گاؤں کا انہوں نے سروے کیا تھا بہت پہلے. 10 سال بعد وہ پھر انہی جگہوں پہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی خاتون نظر نہیں آتی تھی اور جہاں پہ خواتین کے متعلق الٹی سیدھی باتیں ہوتی تھیں، وہاں خواتین اب انجمنیں بنا کے بیٹھی ہیں، این جی اوز بنا کے بیٹھی ہیں اور فلاحی کام کر رہی ہیں اور اسکول چلا رہی ہیں. اور یہ اب جس طریقے سے ہماری خواتین آگے بڑھی، کراچی یونیورسٹی میں اور اینڈی خان گئے. اینڈی خان کہنے لگے، ارے تاج صاحب یہ کیا خواتین یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین یونیورسٹی تو یہ ہے، یہاں کوئی لڑکا نظر آ جاتا ہے، باقی سب ہماری بچیاں. تو اب یہ جو آگے بڑھی ہیں اور جو ایک معاشی طاقت ان کے پاس آئی ہے اور جو اپنے زندگی پہ کنٹرول کرنا انہوں نے سیکھا ہے، یہ محترمہ بے نظیر یہ بھٹو کے محترمہ ویژن. بے نظیر اور یہ اور ایک سیاسی موومنٹ ہے. یہ دس از ناٹ اے چینج، دس از اے موومنٹ. اور میں ان دو چیزوں کو جب ملاتا ہوں، اور بلکہ میرے بابا سائیں اپنے آخری دنوں میں انہوں نے کہا ڈونٹ گیو اپ تاج، یور کنٹری ہیز اے گریٹ فیوچر. ہی واز اے ویری ریشنل پرسن. میں پیر پکڑے بیٹھا تھا، میں نے کہا سائیں کیا وجوہات ہیں؟ تو انہوں نے یہ دو وجوہات دی کہ ایک تمہارا شعور بڑھ گیا، دوسرے یہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ گھروں سے نکل کے اپنا مستقبل بنا رہی ہیں، تو ہمارا مستقبل تو روشن ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں سیاست کیا کر سکتی ہے؟ سیاست یہ کر سکتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں، ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، بچیوں کے رول کو آگے بڑھائیں، ہم جو ہے شعور اس کو آگے بڑھائیں، حقوق و آزادیوں کی جنگ لڑتے رہیں. اور ٹھیک ہے، ہوتا ہے تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، اور کیوں نہیں تکلیفیں اٹھائی جائیں؟ یہ دنیا اسی لیے رہنے کے قابل ہے کہ بڑے اچھے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور سر ان چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں سرکاری ملازمین کی 50% تنخواہیں بڑھائیں. یہ بہت بڑا اقدام تھا ان کا. آج منی بجٹ پیش ہوا، آپ نے دیکھا، آپ اس حال میں بھی موجود تھے، ایوان میں موجود ہیں، تو کیا کہنا ہے اس پہ آپ نے؟ کبھی سرکاری ملازمین امید رکھیں کہ دوبارہ بھی ایسا ممکن ہوگا؟ نہیں، میں سرکاری ملازمین کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، اب ڈاکٹر اسٹیگلٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں جو ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ ہیں، انہوں نے نوبل پرائز لے لیا یہی رکھے کہ اگر ایکویلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی. اچھا، ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے جو کہ دولت پیدا کر رہے ہیں، ان کی اجرت ان کی نہیں بڑھائی جائے گی، تو پھر ایک بہت بڑی آبادی ہے کہ جس کی پرچیزنگ پاور آپ نے روک دی، اور جس وقت کہ وہ پرچیزنگ پاور رکتی ہے تو اکانومی رک جاتی ہے. سرمایہ گردش میں رہے تب گروتھ ہوتی ملک ہے. چلے گا. اب یہ جو ہم نے سرکاری لوگوں کی بڑھائی یا اور سب کی اجرتیں بڑھی، تو اس سے سرمایہ گردش میں آیا، ہماری پروڈکشن بڑھی، ہماری گروتھ ہوئی، اور ہمارے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھا. اور جتنا آپ اس فرق کو کم کریں گے اتنی آپ کی اکانومی تیزی سے. اب آپ سمجھیں کہ سندھ میں مفت علاج ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ تک مفت ہوتا ہے، تو یہ کوئی ہم خیر خیرات نہیں کر رہے، بلکہ اگر یہ پریشر ہٹ جائیں گے ہمارے ورکنگ کلاسز پہ کہ بھئی بیمار پڑیں تو دوا کہاں سے ملے گی، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دیں گے، یہ پریشر ہٹ جائیں، اور وہ ایک اف وی ڈیولپ دیم انٹو اے ہیلدی نیشن، تو ہماری پروڈکشن کہاں سے کہاں جائے گی، ہماری گروتھ کہاں سے کہاں جائے گی. دوسرا جو اسٹیپ ہم لے رہے ہیں، اور میں بالکل اپنی قیادت کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اعلیٰ تعلیم کے اندر، یونیورسٹیوں کی تعلیم یا پروفیشنل تعلیم جو ہے اس کے اندر ہم فیسیں کم کر رہے ہیں. شاید فوری طور پہ ہم آدھی فیس کر دیں، اور اس کے بعد سندھ میں، اور اس کے بعد ہم اس کو معاف کریں، کیونکہ کتنے ہی ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو نہیں غریب لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ، سمجھدار لوگ. یعنی میں ایسی ایک ٹی وی پروگرام کے بعد ایک کیمرہ مین سے بات کر رہا تھا،
میں نے کہا بھائی ہم یہ سوچ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے تاج اطہر صاحب میں نے تو پڑھ کے نہیں دیا، میری بہن بڑی بریلینٹ ہے، لیکن جب اس کے یونیورسٹی میں جانے کا وقت آیا تو فیصلہ ہمارے ساتھ گھر میں یہ رکھا گیا کہ بھائی گھر میں روٹی پکائیں یا اس کی فیس ادا کریں۔ سر ایک مختصر تو سی بریک لیں گے، وہ بہت میں عرض اچھی آپ کروں، سے انہوں نے کہا کہ وہ اب ایک چھوٹے سے اسکول میں 8,000 روپے کی نوکری کر رہی ہے، جو کہ اتنے آگے جا سکتی تھی تعلیم۔ سر آپ سے مزید سوال کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک۔ تاج حیدر صاحب، سیاست سے تھوڑی ہٹ کے اگر بات کریں تو آپ نے کئی سیاسی ڈرامے لکھے، پی ٹی وی نے نشر بھی کیے۔ ڈراموں سے قوم کی کس حد تک تربیت ہوتی ہے؟ آپ جب بھی کوئی اچھی بات کہتے ہیں، اور میں رائٹرز کو یہی کہتا ہوں کہ ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صحیح ویلیوز کو پروموٹ کریں۔ یہ جو ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھنے آ رہی ہیں موٹی موٹی بھدی عورتیں، اور اس پہ یہ ہو رہا ہے، اور ساس بہو کے جھگڑے اور فلانے، اور ہر ڈرامے کی آج کل تقریباً ایک ہی۔ اسٹوری ہے، ملتی جلتی۔ اب یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا سوشل کانفلکٹ، یعنی کرداروں کے ذریعے آپ اس دور کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس دور سے میں وہ کردار رہ رہے ہیں، تو آپ وہ سوشل کانفلکٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کامیاب سیریل آئے ہیں، اور کئی آئے ہیں میں نے دیکھے، ان کے اندر جو ہمارا سماجی ٹکراؤ ہے، غربت کا اور عمارت کا، اپنے اختیار کا اور مجبوری کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں جہاں جہاں آئی ہیں تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں جہاں ایک موٹی موٹی عورتیں بیٹھ کے گھر کی سیاست میں کر رہی ہیں، تو اس کو دیکھ کے تو مطلب نہ صرف اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہا ہے تو بیوی سوچ رہی ہے کہ نہیں، اس میں تو ضرور اس کا کوئی چکر ہے، کیونکہ فلاں ڈرامے میں جو شوہر تھا اس نے ایسا کیا تھا، یا اگر ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جی وہ بیوی پہ شوہر شک کر رہا ہے، تو وہ شوہر بھی شک کرنے لگا کہ جب میں نہیں تھا تو گھر پہ کون ملنے آیا تھا۔ مطلب اس قسم کی جو منفی چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھے، ٹرسٹ بڑھے، اور ایک اچھے ماحول کے اندر آگے بڑھیں اور مثبت ویلیوز پروموٹ ہوں، بہت سے ڈرامے ہمارے ہاں یہ منفی ویلیوز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک بدگمانی کو فروغ دے رہے ہیں، جو بڑی چیز ہے کہ ہم اب ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کے بجائے بدگمانی کرتے ہیں کہ اچھا اس نے کپ یوں رکھا تھا تو اس میں کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے معاشرے میں، خصوصاً ہماری خواتین میں، مردوں میں بھی ضعیف الاعتقادی بڑھ رہی ہے۔ اب بیمار ہوئے تو ہاں ڈاکٹر کیا کرے گا، وہاں سے تعویذ لے آئیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یا یہ کہ ہمارا کوئی کام رک رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم تجزیہ کریں عقلی ایک کہ کس وجہ سے رک رہا ہے، فیڈ بیک لی کہ بھئی ہمارا یہ کام جو رکا، ڈسکشن کیا، انالیسس کی، نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا کہ میں الزام تراشی نہیں، کسی نے کوئی تعویذ لے کے اور ہماری چوکھٹ کے نیچے رکھ دیا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ ہمارا پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا، رکھتے ہیں تو اور یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کاغذ کے پرزے پہ یہ جو اعداد لکھے ہیں، اس نے ہماری قسمت جو ہے خراب کر دی، وہ بگاڑ دی۔ تاج حیدر تو صاحب انسان کا اپنے اوپر اعتماد ختم ہو رہا ہے، انسان کا اپنے پالنے والے پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، ناکامیوں سے سیکھنے کی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا، فسق عزائم سے، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ فسق عزائم سے میں نے خدا کو پہچانا، کہ ایک نعمت ہے کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کہ ہم اس سے ایک تو خدا کے قریب ہوتے ہیں کہ ہاں، دوسرے یہ کہ ہم تجزیہ کرنے کی اور اپنی غلطیاں دیکھنے کی ایک جو صلاحیت ہے وہ ہماری ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہم اس کو کھول کے اچھا بھائی فلاں صاحب کے پاس جائیں گے، وہ تعویذ دیں گے تو
یہ اب مردوں میں بھی پھیل گیا. پہلے صرف خواتین کیونکہ مجبور ہوتی تھیں. تو اب ٹھیک ہو مرد بھی اس جائے کا گا. شکار ہو رہے ہیں. اب مرد بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تاج حیدر صاحب، شروع سے آپ کا میڈیا کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے، میڈیا سے آپ وابستہ ہیں. یہ بتائیں کہ آج کا میڈیا آزاد ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو آزاد نہیں ہے میڈیا. اور میں بدترین دور میں متعلق رہا ہوں. مطلب جو ضیاء کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ڈرامے لکھ رہا تھا، ایک ایک لائن ایک ایک لفظ پہ بات ہوتی تھی کہ جی یہ جو آپ نے بچی دکھائی ہے یہ علامت ہے بے نظیر بھٹو کی. یعنی ایک ڈرامہ 2 سال رکا رہا اور ریکارڈنگ کے بعد کہ نہیں، یہ جو بچی ہے آپ جو دکھا رہے ہیں، طلعت حسین کی بچی ہے چھوٹی، اب تو خیر وہ کئی بچوں کی ماں ہے، لیکن کہہ لیں یہ جو آپ نے بچی دکھائی ہے تو یہ بے نظیر بھٹو کی علامت ہے، لہٰذا یہ پلے نہیں چل سکتا. تو یہ تو وہ زمانہ تھا کہ ڈراموں تک کے اوپر تھی. لیکن دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ ڈائلیکٹیکل چیز ہے. وہ جتنی پابندیاں لگاتے ہیں اتنی ریزسٹنس پڑتی ہے. اور اب جو ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، جو بھی اسٹینڈرڈ ہو، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سے پروگرام جو ہیں وہ اس میں لیول گر جاتا ہے، زبردستی کی بحث ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے. یعنی کسی ایشو پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سے بھی چیز نکل اس میں سے بھی کوئی چیز نکلتی ہے. تاج حیدر صاحب، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا، آصف علی زرداری کے ساتھ کام کیا، آج بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. کون کون سی کیا چیزیں آپ نے مختلف پائیں؟ کون سی ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں؟ دیکھیں، وقت جو ہے وہ وقت و تاریخ وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں لاتی ہے کسی کو. اچھا، پھر لیڈرشپ کا ایک اعتبار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے جو اور ہمارے ملک کی تو روایت یہ ہے کہ جس نے بھی مقابلہ کیا ہے لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا ہے. سیاست اعتبار پہ چل رہی ہے. اچھا، پھر سیاست کے اندر مشاورت ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہ تمام کے تمام جو آپ نے نام لیے ہیں یہ مشاورت کرتے تھے اور دلیری کے ساتھ، یعنی جو چیز کہتے تھے اس کے لیے قربانی دیتے تھے. تو اس سے ہمارا یعنی بڑے بڑے دماغ پڑے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے نہیں سوچ سکتے، دوسرے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کیا تکلیف برداشت کرتے ہیں. میرے بابا نے ایک ناراضگی کے لمحے میں بابا سائیں نے مجھے کہا کہ تاج، اگر تم ایک چیز کہہ رہے ہو اور اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو تو تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ لیے تمہاری جو ہے بات سچی اس وقت ہوگی جب تم اس بات کے لیے کچھ قربانی دو گے، تکلیف برداشت کرو. نہیں تو کہنے ہزاروں لوگ کتابیں اٹھا لو، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اس میں، لیکن یہ چیز جو ہے اب ان کے اپنے اپنے اسٹائل تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو گھنٹوں سنتے تھے اور اس کے بعد میٹنگ کو سم اپ کرتے تھے. بی بی صاحبہ سے ہم بات کرتے تھے تو وہ آدھے جملے میں نہیں تاج تم جو یہ کہے. میں نے کہا بی بی میں نہیں کہا. نہیں تم یہ سوچے. میں نے کہا سوچنے پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی بی بی. تو میں نے فوراً یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ میں ان کو لکھ کے چیز پیش کر دیتا تھا. اس میں جو جو چیزیں ہوتی تھیں وہ انڈر لائنڈ ہوتی تھیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. تو یہ اپنا طریقہ ہے. اچھا، آصف صاحب وہ بہت آگے کی سوچتے ہیں، بہت دور اندیشی ہے اور شاید یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بہت بڑا. بلاول وہ بہت مطلب ہی از دا ینگیسٹ بٹ ہی از دا موسٹ میچور پولیٹیشین آن دا پولیٹیکل سین ٹوڈے. تاج حیدر صاحب، میرا آخری سوال ہے، بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور سیاسی طور پر وہ اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس سیٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بخوبی نبھا لیں گے؟ اتنی بڑی اگر پارٹی چلا رہے ہیں، اتنی اگر جد و جہد ہو رہی ہے، اتنے اگر اکنامک پروپوزلز ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، میں بالکل مانتا ہوں کہ بڑے سے بڑا اسٹیٹسمین جو ہے اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں.
لیکن جو جینیس ہے، جو واقعی اسٹیٹسمین ہے، وہ بڑی جلدی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس پہ اڑے ہوئے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو میں یہ کوالٹی موجود ہے. بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے تو فوراً اول تو بڑے سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینا، بڑے ڈسکشن کے بعد، انالیسس کے بعد. یعنی یہی جیسے میں آپ سے کہوں استعفے دینے کا معاملہ تھا، آج پی ڈی ایم جس پہ راضی ہوئی ہے ساری، بلاول صاحب نے جو اور زرداری صاحب نے سینٹرل کمیٹی ایکسٹینڈڈ بلائی، یعنی 72 لوگ ہم بیٹھے تھے، اور 4 ماہرین قانون نے، کھوسا تھے، رضا ربانی تھے، نائک صاحب تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیلی کوئی 3 گھنٹے کی بریفنگ دی کہ واٹ ول بی دا لیگل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشنز آف دس اسٹیپ. اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. اور اب وہ فیصلہ اس کی اب جو صداقت ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح وہاں ٹھیک گال آئی ہے کہ آپ نے صحیح بات کی تھی. تو اب یہ جو چیز ہے کہ ایک فیصلہ کرنے سے پہلے پوری طرح تجزیہ کر لینا، مشورہ کر لینا. یہ کوالٹی بلاول بھٹو سے میں نہیں ہوں کہ جی انہیں یہ نہیں کہا کہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ہر چیز پتہ ہے. نہیں نائک صاحب آپ بتائیے، نائک صاحب فلاں آرٹیکل فلاں چیز، ہاں رضا آپ کیا کہتے ہیں. 3 گھنٹے یہ بریفنگ جاری رہی. اعتزاز احسن صاحب لاہور میں تھے، وہ زوم کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں، ہم سب نوٹس بنا رہے ہیں. اس کے بعد ان 72 لوگوں سے انفارمیشن لی جا رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. سب کی رائے سن کے پھر کہ اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم. تاج حیدر صاحب بہت اہم آپ سے گفتگو ہے، مختلف ٹاپک پہ آپ نے بہت اچھا ہمیں اور ناظرین کو آپ نے جو ہے مستفید کیا ہے. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی رابطہ رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.